ماشاءاللہ انہی کا رکھا کرسچنس کا. جی جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے گاسپل آف میتھیو کے اکارڈنگ نیو ٹیسٹیمنٹ میں، وہ وہاں جو اس وقت کا کیسر تھا اگسٹس، اس نے سینسس کروائے تھے، اور وہ سینسس اس نے کروائے، اور جتنے بھی اس کے انڈر، جو اس امپائر کے انڈر جتنے آتے تھے ان کی مردم شماری اس نے کروائی تھی. اچھا، اس مردم شماری کو جب آپ انسائکلوپیڈیا میں، کیتھولک انسائکلوپیڈیا ہے یا دوسرے انسائکلوپیڈیا، اس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں تو ہسٹورک ایویڈنس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ سینسز ونٹرز کے اندر نہیں ہوئے تھے، سردیوں میں نہیں ہوئے تھے. اچھا، اس سینسس کا میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ اسی سینسس کے دوران عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے بیت لحم میں. یہ بڑا کمال پوائنٹ. تو وہ سینسس جب وہ کروانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر، تب مریم علیہ السلام جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، اور وہ اپنا نام داخل کروانے کے لیے یوسف نجار جو جوزف کارپینٹر ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں. اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں جو ایک جانور باندھنے کا کوئی جو وہ باڑا ہوتا ہے، یا جسے آپ کہہ لیں کہ جو وہ جس کو ہم کہتے ہیں چارہ ڈالنے کے لیے، وہ جانور باندھنے کے لیے انہوں نے ویرا اس ٹائپ سا کھڈا سا بنایا تھا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہاں ان کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے ایز پر گاسپل آف میتھیو. ٹھیک ہے، تو اس پر یہ اتفاق ہے کہ اسی سینسس کے دوران ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر 8 دن بعد ان کا کیا گیا اور وہ سارے معاملات کیے. یہ گاسپل میں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. تو اس سینسس کو بھی اگر آپ ٹریس بیک کریں تو آپ کو پتا چلتا ہے وہ بھی ونٹرز میں نہیں ہوئے تھے. تو سمپل سی بات ہے، اگر ونٹرز میں نہیں ہوئے تھے، اسپیسیفکلی دسمبر کے اندر نہیں ہوئے تھے، تو کیسے پیدائش کو یہ ثابت کریں گے؟ ایک تو یہ چیز ہے پیدائش کے لیے. دوسرا میں نے ایک چیز جو کیا وہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تہوار اور کسٹمز اور ریچولز ضروری ہیں. یہ اس کی کنسٹرکشن اس طریقے سے ہے، اس کے میکانزم اس طریقے سے ہے کہ وہ سوسائٹی کو یونیفائی کرنے کے لیے کچھ کسٹمز دیتا ہے. اب کرسچینٹی کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے پلان کے مطابق اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ سوسائٹی کو اتنا بڑا امپیکٹ ڈالتے کہ کچھ ایسے تہوار یا کچھ ایسی تہذیب دے کے جاتے کہ جن کو وہ یونیفائی کر سکتے. تو یہاں لیک کر رہی تھی کرسچینٹی پولیٹیکل بیسس کے اوپر یا سوشل بیسس کے اوپر. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اجتماعیت کے لیے، مرکزیت کے لیے، سماج کے لیے اور کٹھ کے لیے وہ تعلیمات اس وقت نہیں دے پا رہی تھی کہ جس سے ان کو کٹھا کیا جا سکے. تو جو اس وقت کے جو بڑے بڑے ان کے کھڑپین چودھری تھے، ان کے پاس یہی آپشن تھا کہ وہ جو پیگن ریچولز ہیں ان کو کنورٹ کرنے کرسچینٹی کے نام کے اوپر، اور یہی بدعات ہیں. امام ابن تیمیہ نے بھی اقتضاء الصراط المستقیم میں بھی اور الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کے اندر بڑی ڈیٹیل سے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ جو مسیحیوں کے ہاں یہ عقائد آئے ہیں وہ کس طریقے سے، اور انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ گریک میتھولوجیز کس طریقے سے ان کے اندر امپورٹ کی گئیں جب سیاست کا رخ اختیار کیا. یعنی مذہب نے، عیسائیت نے جب سیاسی منہج اختیار یا سیاسی طور اختیار کیا تو اس وقت کس طریقے سے ان کو سوسائٹی کو رن کرنے کے لیے استعمال یہ چیزیں کرنی پڑیں. ایک چیز یہاں حضرت میں اب مجھے پتا ہے کوئی مسیحی پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں استدلال کرنے کے لیے، مگر میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں ایک سوال کی روشنی میں. اور چونکہ ہماری جب ڈیبیٹس ہوتی تھی، اب تو عیسائیوں سے بات کیے ہوئے زمانہ ہی گزر گیا ہے. بلکہ آیت رکھنے سے پہلے ذرا میں ایک چیز کہنا چاہوں گا بھائی، کامنٹ میں کٹر منافق نظر آ رہے ہیں. اچھا جی، کٹر منافق ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں کٹر منافق، خود ہی کہہ رہے ہیں. آپ کو بتائیے کون صاحب ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہاں، تو بھائی ابھی لنک عام کریں گے کٹر منافق صاحب، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ تشریف لائیے گا اور آپ سے گفتگو ہوگی. چند منٹ دیں ہمیں. جی عامر بھائی، گو ہیڈ. میں ٹول کٹ پکڑ لوں. کٹر منافق ذرا تھوڑا سا پیش ٹائٹ ہوتے ہیں. اچھا، حضرت یہ ہے وہ آیت یہ پیش کی جاتی ہے عام طور پر جب ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے کرسچنز وغیرہ سے، تو ایک آیت پیش کی جاتی ہے سورہ مریم کی چیپٹر 19 ورس 33 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ پیش کرتے ہیں والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. جی، میرے پر سلامتی ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں 3 دن اور اس میں ایک پیدائش کا دن ہے، سلامتی ہو. تو وہ یہ استدلال اس سے کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو منانا یا اس دن سلامتی سمجھنا، اس میں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس پر مسلمانوں کا ٹیک کیا ہونا چاہیے؟ اس پر مسلمانوں کا جواب بالکل واضح ہے کہ اس آیت میں 3 دن ہیں. آپ نے ایک ہی دن کی کو خاص کیوں کر لیا فیسٹیول کے لیے؟ اگر السلام سے، السلام علیہ کے لفظ سے سیلیبریشن نکلتا ہے تو جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کروسیفکشن ہوا ہے ان کے عقیدے کے مطابق اس دن بھی سیلیبریٹ کریں. بالکل اسی آیت میں لکھا ہوا ہے وَيَوْمَ أَمُوتُ. اوپر سے اس کی جو آیت نمبر 15 اگر آپ پیچھے چلے جائیں چیپٹر 19 ورس 15 تو حضرت یحییٰ کے علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آیا. جی ہاں، بالکل. السلام علیکم یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
جبکہ وہ پیدا ہوا وہ یہ آ رہا ہے پروناؤن کے اعتبار سے جی کہ وہ سیکنڈ پرسن آ رہا ہے. یہاں پر حضرت عیسیٰ اپنے فرسٹ پرسن میں بول رہے ہیں. تو ان سے بولو کہ بھائی پھر اس کو بھی اس میں ڈالو نا. اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا تم لوگوں نے اپنی بائبل میں؟ کیا کیا؟ ان کا کیا نتیجہ نکالا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو جان دا بیپٹسٹ ہے؟ ان کو تو یہ نہیں پتا کہ یسوع المسیح جو ہے وہ کرائسٹ ہے کہ نہیں ہے. وہ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ آر یو دا کرائسٹ اور وی ہیو ٹو سیک فار انادر. امیجن کریں کیسی کتاب ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی، اور بائبل کہتی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے پاس تو روح القدس تھی بچپن سے، تو ان کو بھی نہیں پتا کہ یسوع المسیح وہ ہیں. اتنے کانٹراڈکشن آپ کس کس گرہ کھولیں گے؟ تو یہ تو اصل میں حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی آئی ہے قرآن میں. اس آیت بالکل بالکل یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے جنم دن کا پتا تھا نا. ان کو اگر پتا ہے تو ہم سلامتی بھیج لیں گے اس دن، کوئی مسئلہ نہیں. سلامتی بھیجنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو سلامتی اور چیز ہے، بدعات اور چیز ہیں. تو بدعات کا ایجاد کرنا اصل اختلاف ہمارا یہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دن کا پتا بھی ہوتا تب بھی ہم ان بدعات کے قائل نہیں. یہ اصل مسئلہ ہمارا، یعنی ہمارا ایک صاحب نے اور استدلال کیا ایک اور آیت سے سورہ آل عمران کی قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اس آیت سے کہ ملائکہ نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے کلمے کی. تو وہ صاحب کہنے لگے، مسلمان ہیں، کہنے لگے کہ بھائی اللہ تو بشارت دے رہا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ایموشنل آرگیومنٹ ہے. یعنی کون مسلمان ایسا ہوگا جو اللہ کی بشارت سے اس کو تکلیف ہوگی؟ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر ماں کے لیے اس کی اولاد ایک بشارت ہے. حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بطور بشارت ہے. اور بہرحال حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اس سے اسٹیٹس بڑھا ہے، اور ایسا اسٹیٹس بڑھا ہے کہ پوری دنیا حضرت مریم کو جانتی ہے. وہ مسلمان ہو کہ یہودی ہوں کہ وہ عیسائی ہوں، ساری دنیا جانتی ہے حضرت مریم کو. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا بیٹا ان کو دیا تو بالکل بشارت کی بات ہے. لیکن اگر وہ بشارت انسانیت کو دی جاتی کہ ان اللہ یبشر الانسان یا ان اللہ یبشرکم بکلمۃ، اگر آیت اس طرح ہوتی کہ بھائی تم سب کو بشارت ہے تو ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے بھائی اس دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور اس دن اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو بشارت دی ہے، تو ٹھیک ہے ہم بھی پھر اس بشارت کو ایکسچینج کریں گے. وہ بشارت تو حضرت عیسیٰ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہو گئی، ان اللہ یبشرو کی. زبردست زبردست زبردست. قرآن میں تو یاسر بھائی، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتے ہیں کہ چیپٹر ورس 15 میں اللہ فرماتے ہیں، جب یہاں تو چلیں ایک نبی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ میں نے جب آدم کو بنایا میں نے اپنی روح پھونک دی. جی ہاں، پوری بنی آدم پہ. تو اس سے بڑی بشارت کیا ہوئی ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی روح پھونک دی ہے. جی ہاں، یہ باقی معاملہ تو بڑے سیکریٹری ہیں کہ میں اللہ نے بشارت ایک نبی کو دی بن باپ کے، کلمہ دیا اپنی طرف سے. وہاں اللہ فرما رہے میں نے پوری بنی آدم پہ اپنی روح پھونک دی ہے. اب بتائیں. بہت عمدہ پوائنٹ. چلیں جزاکم اللہ خیرن. اچھا تو اب ہم اپنا لنک عام کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے عامر بھائی؟ جی بالکل. تیار ہو جائیں سارے تیار ہو جائیں. جمعہ ہفتہ اتوار ہی ہوتا ہے گرگٹ مارنے کے لیے ہمارے پاس. اچھا وہ انگلش میں بولتے ہیں نا، گرڈ یور لائنز، اپنی کمر کس لیں سارے. آ جائیں بھائی. اچھا یہ ہمارے جو کامنٹس میں ماڈریٹر ہیں اگر اس کامنٹ کو پن کر دیں، اگر آپ کر سکیں. نہیں حضرت وہ نہیں کر پائیں گے. مجھے کرنا پڑے گا. اچھا رکیے پھر میں ہی کرتا ہوں کیا. اور آپ اپنے سسٹم سے ہی یوٹیوب اوپن کر کے وہاں سے کر سکتے ہیں. جی میں کر رہا ہوں. اچھا یار یہ اس بندے کو آنے دینا پہلے. ہاں ٹھیک ہے آ گیا. ٹھیک ہے ان کو لے لیتے ہیں. رکیے گا ذرا اپنا دینی بھائی ذرا 1 منٹ مفتی صاحب کو پن کر لینے دیں. 1 منٹ رکیے بھائی. کئی چیزیں اگر آپ کا ٹاپک کیا اسٹریمنگ کا اس ٹائم؟ یہ ہمارا لائیو کیو این اے ہے، کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے. خاص ٹاپک نہیں. ٹھیک ہے. جی اکثر ہم ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی کوئی خاص ٹاپک رکھ لیتے ہیں، لیکن آج کا دن جو ہے یہ عام طور سے لائیو کیو این اے ہوتا ہے. آج کوئی فورس کنورژن نہیں ہے، آج اوپن ہے جی. اچھا جی تو میں نے پن کر دیا ہے کامنٹ. جی بھائی غالب صاحب کیا حال چال ہیں؟ بڑھیا جناب، آپ سنائیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے.
جی فرمائیے کیسے تشریف آوری ہوئی؟ جی آپ لوگوں کے تو پاس آنا جانا لگا رہے گا نا. ہاں صحیح بات ہے، بالکل لگا رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے ہی اور ہمیں ہی ہدایت کا سبب بنا دے آپ کے لیے، ممکن ہے نا؟ جی بالکل ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگ گمراہ ہو جائیں ہماری وجہ سے. ہاں ظاہر ہے کہ آپ گمراہی کا سبب ہیں اور ہم ہدایت کا سبب ہیں. آپ نے وہ شر اپنے لیے چنا، ہم نے خیر اپنے لیے چنی. اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے آپ کے لیے. بالکل. مرزا غالب آج مجھے اجازت ہے بولنے کی، ہے نا؟ اجازت ہے نا؟ میں ایکچولی میں لمبی بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو بس مفتی صاحب سے کچھ اچھا میں سوچنا، کچھ اور ریفرنس ہے. اگر آپ دیتے. آتے ہی کہتے ہو جانا جانا، ایسا جانا تھا تو جانا تمہیں کیا تھا آنا، کوئی بات ارے نہیں. یار حد ہے، پچھلی بار مطلب اتنی لمبی بات چیت ہوئی، مطلب تمہارا رونا بند نہیں ہوگا کبھی بھی. رو تو جو رہا تھا بعد میں نے پہلے بتایا تھا مرزا غالب، جو تھپڑ لڑائی کے بعد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا. اچھا چلے رک جائے. جی مفتی صاحب آپ نے نا اوفینسو والے بات پہ یہ بولا تھا کہ جنگیں اس لیے ہوئی، اوفینسو جنگیں، کہ ان کو تبلیغ نہیں کرنے دی جا رہی تھی. اس کا کچھ لنک دینا چاہیں گے؟ کیونکہ میں بعد میں پتا کیا اور لوگوں سے تو بولے ایسا تو نہیں ہے. پھر میں جو لیٹرس کن وغیرہ لوگوں سے لکھے پتہ جا رہے کیا تھے آپ نے؟ جن سے جنگ لڑی گئی تھی، اپنے جو بولتے نا آپ لوگ کی یہودیوں کے آپ ایجنٹ تھے، ہینڈلر؟ عیسائیوں کے، تو ان سے میں یہودیوں اور عیسائیوں سے پتا کر رہا تھا. ہاں تو آپ نے اپنے سیدھے کہیے نا، اپنے ہینڈلرز سے آپ نے پتہ کیا جو آپ کو مواد فراہم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم نے تو وکی اسلام پر ایسا کچھ بھی نہیں پڑھا. یہی کہا ہوگا انہوں نے. نہیں، ایک حضرت ہمارے جان پہچان کے لکھنؤ کے، ہماری ان سے بات ہوئی تھی. ماشاء اللہ، لکھنؤ تک پہنچے آپ کی، یوگی تک؟ نہیں جناب، یوگی کیا حدیث پڑھتے ہیں بیٹھ کے؟ کیا کرتے ہو؟ میں اس کا حوالہ دوں گا آپ کو، لیکن آپ کو پہلے ایک معافی مانگنی پڑے گی. کون سی؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. آپ ہمیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط سمجھا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر نہیں آپ میں نے سیدھے نہیں رک جائیے سیدھے اگر آپ جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں مفتی صاحب نے تو پہلے ہی جھوٹ بول دیا، تو میں ان کو پہلی بول پر کہاں سے بولڈ کرتا. تو آپ ایک جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. حوالہ ہر ایک آدمی کے پاس ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ آئیں گے بعد میں، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھے تو میں تو حوالے لے کر بیٹھتا ہوں، آج بھی ابھی دوں گا. لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، اس حوالے کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ ثابت نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے. تو آپ ذرا جھوٹ کا جو آپ نے الزام لگایا ہے اس پر معافی مانگ لیجیے پہلے. ہم نے یہ کہا تھا یا تو وہ حوالہ دیں گے یا پھر انہیں جھوٹ بولنے کی معافی مانگنی پڑے گی. نہیں، آپ نے بارہا یہ کہا ہے اور بہت سارے لوگ گواہ ہیں کہ آپ نے یہ کہا، جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ تو پہلی بال پر بولڈ کرنے گئے تھے تو کیا ہوا، تو آپ نے کہا بھئی اگلے بندے نے جب پہلی شروع میں ہی جھوٹ بول دیا تو میں کہاں سے بولڈ کرتا، یہ آپ نے بولا. چلے تو اگر آپ گویا پہلے دلیل کہ تو پیش کریں. کنفرمڈ ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا. تو اگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے، کنفرم تو آپ ہو نہیں سکتے، آپ نے مجھ پر الزام لگایا اور یہ جھوٹا الزام ہے، اس کے لیے آپ معافی مانگے. میں بھی آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں. پہلے جھوٹ تو ثابت کرو ہو جائے جناب، پہلے ہی معافی مانگتا گھوموں. بھائی وہ الزام آپ نے لگایا نا، میں تو ابھی حوالہ دوں گا. آپ زیادہ سے ابھی زیادہ تک اس ابھی حوالے کو، تک تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کرو گے کہ اس حوالے کو آپ چیلنج کر دو گے. اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہو؟ میں قرآن کی آیت آپ کو اس دکھاؤں سے گا، ابھی ایک نہیں دو دکھاؤں گا. آپ زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں اس سے وہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے، لیکن کیا اس کو جھوٹ بولنا کہیں گے؟ جب تک میری اس پہ تحقیق نہیں ہو جاتی کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے معاملہ اوکے، سب نے کہا تھا ویسا ہی ہے، بات اگر دیکھو ویسا نکلتا ہے پھر غالب تو میں میاں، معافی مانگ سکتا ہوں، ورنہ تو میں نہیں مانگنے والا. غالب میاں کوئی بہت میں نے مشکل بات نہیں کی ہے، کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہو رہی. میں نے آپ سے صرف یہ کہا کہ آپ اپنے اپوننٹ کو جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے مخالف کو یہ نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کی دلیل کو رد کرتے ہیں کہ اس نے غلط دلیل دی. آپ مجھے یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے دلیل غلط دی. دلیل کیا، میں تو ریفرنس وہ تو اگر ملا میں ہی نہیں نا. دلیل نہ دوں، سن لیجیے، اگر میں دلیل دیے بغیر، کسی بھی طرح کی دلیل دیے بغیر اپنی طرف سے گڑھ دوں، تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی میں نے جھوٹ بولا. میں تو دلیل دینے کے لیے ابھی تیار ہوں، ابھی دوں گا جیسے ہی آپ معافی مانگ لو گے. تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو ابھی بھی حق دیتا ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی دلیل غلط تھی. آپ جا کر اپنی اسٹریم پر کہیں گے، مجھے معلوم ہے، کیونکہ آپ کی فطرت میں یہی چیز شامل ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ جھوٹ بولا ہے، تو یہ چیز ڈیبیٹ کے اصول کے خلاف ہے.
آپ چلے ایک کام یہ کرتے بنیادی ہیں، یعنی ایک کامن کام سینسیکل کرتے ہیں، چیز ہے. آپ اس کو معافی مانگ لیجیے, میں بھی آپ کو دلیل دکھاتا ہوں. مفتی صاحب ایک کام کرتے ہیں، دیکھیں ابھی کے لیے میں معافی مانگ لیتا ہوں، لیکن اگر وہ باتیں جھوٹی نکلی پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. میں دلیل دے رہا ہوں, آپ میری دلیل کو مسترد کر سکتے نہیں ہیں. آپ کے پاس کیا اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ باتیں جھوٹی نکلیں گی؟ میں تو آپ کو قرآن کی آیت سناؤں گا نا, میں کچھ اور نہیں دکھاؤں گا, میں قرآن کی میں آیت بھی بتاؤں گا آپ کو. میں بھی اس کو قرآن کی تحقیق کر کے لائے آیت تو سے میں پیش کروں گا نا. سن لیجیے, قرآن کی آیت سے ثابت کریں گے. آپ پہلے معافی مانگ لیجیے, چونکہ میں نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا. منافق آپ اپنے آپ نہیں کو خود ہی کہتے ہیں, میں کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہوں گا. میں آپ سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کروں گا, آپ مجھ سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کریں. میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ آپ میری دلیل کو مسترد کر دیں, لیکن جب آپ مجھے کذاب اور جھوٹا کہیں گے تو یہ آپ کا دجل ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. آپ معافی مانگ لیجیے. میں بول مرزا رہا ہوں غالب جناب، مانگ دیکھیں مرزا ابھی غالب کے مانگ لیے لو میں یار, معافی حوالہ مانگ مل جائے لوں گا. گا، لیکن مانگ لو ابھی یار, کے کیا لیے جاتا میں ہے, معافی رکو یار بھائی، ابھی کے لیے میں معافی مانگ لوں گا، لیکن اگر وہ آپ کی باتیں غلط نکلی ہاں تو آپ یہ کہیے نا غلط ہیں, آپ کو آپ معافی یہ مانگنی کہیے گا پڑے گی. غلط ہیں. اگر میری باتیں غلط نکلی تو نہیں، آپ آپ ڈنکے کو کی چوٹ معافی پر کہیے مانگنی گا پڑے غلط گی، ہیں. آپ کو معافی مانگنی کس پڑے گی. بات کی ہاں میں نے معافی؟ غلط چونکہ چیز میرے پیش کی. نزدیک تو وہ بات صحیح ہے نا. آپ کیسے طے کریں گے؟ میرے نزدیک تو وہ بات صحیح ہے. آپ کے نزدیک اگر وہ بات یہ غلط کیا نکلی تو آپ کہیے تو اپنے پھر لوگوں ٹھیک میں ہے، کہ غلط ہے. جب اس کا معافی نزدیک مانگنے والی سے کیا بات ہے تعلق ہے بھائی؟ جب نزدیک اس کا والی معافی بات ہے مانگنے سے ٹھیک کیا ہے. تعلق ہے؟ وہ نہیں، آپ کے باتیں نزدیک غلط برابر ہوگی نا, ہوتی میرے ہیں نزدیک تو وہ باتیں. صحیح ہے. مجھے کس چیز کی معافی مانگنی؟ مفتی صاحب دیکھیں باتیں برابر کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میں تو بول رہا ہوں، میں بالکل تو معافی برابر کی مانگ ہوتی ہے. لوں گا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. جلدی سے معافی مانگ لیجیے تاکہ بات آگے بڑھے, لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. میں بھی آپ کا جلدی حوالہ کرو دوں گا. غالب آپ یار, اگلی بار معافی جلدی کرو مانگنے کو غالب. تیار ہے، میں ترنت معافی مانگ لوں گا. غالب جلدی تم سے کہہ رہے تھے تھوڑی ٹائم کے شاباش. لیے آیا ہوں, جلدی کرو, ٹائم نہ ویسٹ کرو, پیچھے لوگ بیٹھے ہیں اور بھی یار, جی جلدی چلو سے. ٹھیک شاباش, ہے. اگر جلدی سے. یہ یاسر بھائی میں آپ کو نہیں کاٹ رہا ایسے ہوں نہیں معذرت, ہوتا، یہ کون ہے جی, بھائی, یہ بندہ کون ہے, یہ چھوڑے رہنے مرتد دو. ہے. کون بندہ ہے, اور یہ کیا ایک کیا انعام بات ہو بھائی, رہی ہے جو آپ کہہ انعام رہے ہیں بھائی, انعام معافی بھائی, مانگ؟ انعام بھائی مائک میوٹ رکھیں, دوسرے بھائی مائک میوٹ رکھیں, مرزا غالب کو بات کرنے دیں, مفتی صاحب مرزا غالب کو کرنے دیں, رکیں ذرا. جی ٹھیک سر، جی میں بھائی. تو دیکھیں، میں تو سیدھا بولا، میں تو ابھی معافی مانگ لوں گا، لیکن اگر آپ کی باتیں جھوٹی نکلی اور ثابت بھی ہوگی آپ کے سامنے ہی، آپ کے منہ پہ، پھر آپ کو بھی معافی مانگنی پڑے گی. اگر آپ نے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا, میں اپنے جھوٹ کی معافی مانگوں گا. آپ مجھے جھوٹا ثابت کیجیے گا نا. اگر آپ مجھے ہوں. غلط ثابت کریں گے تو غلطی کی معافی نہیں ہوتی, چونکہ میرے نزدیک وہ صحیح ہے. آپ مجھے جھوٹا نہیں ثابت تب کریں گے, میں بھی معافی مانگ لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ طریقہ تھوڑی ہوتا کہ میں نزدیک وہ صحیح پہ، تو میں نزدیک یہ بھی واہ صحیح ہے بھائی, کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. تو آپ معافی نہیں مانگیں گے, یعنی آپ کا الزام جو جھوٹا الزام تھا وہ غلط, باتیں وہ برابر صحیح کی تھا. ہوتی ہیں، باتیں برابر کی ہوتی ہے جناب، یہ ایسے نہیں ہوتی، باتیں آپ کو برابر کی اتنی ہی ہوتی ہے. تمیز نہیں ہے کہ برابری کہہ کس کو رہے ہیں. آپ مجھ پر ہوں، جھوٹا ہونے کا الزام لگا رہے ہیں, میں آپ کو ہوں. غلط کہہ رہا ہوں. غلط اور جھوٹ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو اپنے اعتبار سے سچ بول رہا ہے, لیکن وہ غلط ہو سکتا ہے. جھوٹ ہوتا ہے جان بوجھ کر غلط کرنا, ارے غلطی جان بوجھ ہوتی کے ہے. ہی نا، اگر اتنے بڑے مفتی اگر جان بوجھ کے کچھ اور بات بول رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جھوٹ ہے نا. کوئی عام مسلمان، میں نے ایک اسٹیج میں بولا بھی ہے، کوئی عام مسلمان بول رہا تو کوئی بات نہیں تھی، یہ بات کسی عام مسلمان نے نہیں بولی ہے. آپ معافی مانگ رہے ہو ویسٹ کر رہا یا ہے آپ کا, ٹائم یہ ویسٹ کر آپ رہے ہیں؟ کا آپ معافی مانگ رہے ہو یا نہیں؟ ٹائم ویسٹ کر رہا چلو ہے. چھوڑے. اس کو عزت دی ہے آپ اوکے نے, جی، کتے کو دیکھنے کی شکریہ. ہضم نہیں ہوتا, یہ شور ڈال دیا یہاں پہ, ٹھیک ہے بھائی بھائی, آپ معافی بات مانگ رہے دو, ہو, دلیل دو, سب الزام کچھ کی ہے, معافی کوکروچ مانگ رہے بھائی ہو نا، تو یا نہیں؟ تسلی مل لیو، کوکروچ بھائی ہاں, تو تسلی مل لیو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مفتی ہاں, صاحب، میں چلتا ہوں، خدا حافظ. میں آپ ٹھیک. کو جواب دوں گا, ابھی جواب دیتا ہوں, نہیں رک جائیے. دیکھیے. چونکہ مجھے معلوم ہوں. ہے کہ آپ میں اتنا ظرف نہیں ہے, آپ ایک کم ظرف انسان ہیں, بات آپ میں برابر اتنا کی ظرف ہوگی نہیں ہے. مفتی اور صاحب، میں یہ بھی چھوڑے. بتا دوں, برابر. اور یہ بھی بتا دوں کہ جو انسان ہار جاتا ہے وہ اسی طریقے سے روتا ہے جس طریقے سے آپ اپنے چینلوں کے اوپر بیٹھ کر روئے ہیں. لیکن میں نہیں. آپ کو, میں بالکل روئے ہیں جب لوگوں نے آپ کو آئینہ دکھایا نا کہ کس طریقے سے بری طرح ہار کرائے ہو چیلنج دینے کے باوجود, تو آپ کا رونا جو ہے نا وہ دیکھتے بن رہا تھا. تو لیکن اس کے باوجود میں عالی ظرف انسان ہوں, میرے اندر ظرف بہت زیادہ ہے. میں اس کے باوجود آپ کو حوالہ دکھاؤں گا, اگرچہ آپ وہ اپالوجی او کریں گے اور ہمیشہ کریں گے جب تک کہ آپ معافی نہیں مانگیں گے, لیکن میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا انشاءاللہ. رک جائیے ابھی. آپ کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جو جہاد ہوتا تھا یہ کس مقصد سے ہوتا تھا؟ یہ ہوتا تھا, نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ ہاں آپ نے کئی ویڈیوز میں بولا ہے کہ اسلام میں اوفینسو جنگیں بھی ہوئی ہیں، ڈیفینسو جنگیں بھی ہوئی ہیں، ہاں ہاں, تو آخر یہ جو اوفینسو جنگیں جو ہوئی ہیں یہ ہوئی کیوں ہیں؟ رک جائیے, میں وہی دکھا رہا ہوں آپ کو. قرآن کریم سے دو حوالے دوں گا. سب سے پہلا حوالہ یہ ہے سامنے آپ کے, دیکھیے آ گئی اسکرین پر نظر آ رہا ہے؟ جی جی, تھوڑا بڑا حضرت کر جی, دیجیے. زوم کر دیں. یہ آیت نمبر 217 ہے سورہ
बकरा की। अल्लाह ताला फरमाता है यसअलूनका अनिश-शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह, कि ये हराम महीनों में जंग के बारे में आपसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं। कुल क़ितालुन फ़ीह कबीर, आप कह दीजिए कि इन हराम महीनों में जंग करना एक बड़ी बात है, यानी कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह है। लेकिन वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबर इंदल्लाह, लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना। और इस आयत का जो बैकग्राउंड है वो यही है कि एक जंगे बदर से पहले एक सरिया हुआ था जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की थी, और उसमें एक काफिर था जिसका नाम ज़मरी था, उसको मार दिया गया था। और जिस शाम में मारा गया था उसी शाम हराम महीने का, जो मोहतरम महीने हैं, उनका चांद निकल आया था। तो मुशरिकीन मक्का ने सर पर उठा लिया था पूरा मुल्क कि भाई ये तो हराम महीनों की भी पासदारी नहीं करते। तो इसका जवाब ये दिया जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर जो हमला किया गया वो वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, तुम्हारे जो जराइम ये हैं, वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, सबसे पहला जुर्म है अल्लाह के रास्ते से रोकना, यानी अल्लाह की बात से रोकना। अल्लाह का रास्ता कौन है? अल्लाह की बात। व कुफ्रुम बिही, और उसका इंकार करना। वल मस्जिद हराम, और मस्जिद हराम से रोकना। व इखराजु अहलिही, और वहां के बाशिंदों को निकालना, क्योंकि मदीना हिजरत करके आ गए थे। ये जराइम अल्लाह के नजदीक ज्यादा बड़े हैं। वल फितनत वकबरु मिनल कत्ल, तो कुरान करीम ने यह साबित कर दिया कि जिहाद के बहुत से मकासिद में से एक मकसद सद्दुन अन सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते से रोकना। तो जो मुल्क, जो बादशाह, जो हेड ऑफ द स्टेट अपनी अवाम को अल्लाह के रास्ते से रोकेगा तो इस्लामिक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होगा। यह पहली दलील है, ठीक है। दूसरी दलील देता हूं मैं आपको, ये देखें यहां पर, यह है सूरह हज की आयत, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जैसा कि जिहाद का हक है। वजतबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, उसने तुम्हें अपने दीन के लिए मुंतखब कर लिया है और तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी नहीं रखी। अपने बाप इब्राहिम के दीन को मजबूती से थाम लो, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था। मिन कब्लु वफी हाजा, और इस कुरान में भी, लियकून रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास, ताकि ये रसूल तुम्हारे लिए गवाह बने और तुम दूसरे लोगों के लिए गवाह बनो। अब आप इसी आयत में देख लें कि अल्लाह कह रहा है कि जिहाद करो फिल्लाहि हक्का जिहादी, और उसके मकासिद में आगे चलकर बयान किया जा रहा है वतकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम लोगों के लिए गवाह बनो। आप लोगों के लिए गवाह कब बनेंगे? जब आप उनको कलमा सुनाएंगे तो खुदा के सामने आप गवाही देंगे कि इन लोगों तक हमने कलमा पहुंचा दिया था। गवाही उसी चीज की तो है। तो ये दूसरी आयत है जिससे यह साबित होता है कि अगर किसी मुल्क कोई रियासत अपने अवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दे तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होगा। इसी तरीके से एक और हदीस भी आपको मैं सुना देता हूं। वो हदीस है, ये देखिए, रुक जाइए एक मिनट। हदीस है मुत्तफक अलैह, बुखारी और मुस्लिम की। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया एक शख्स के बारे में, युकातिलु शजाअतन व युकातिलु हमियतन व युकातिलु रियाअन, कि एक आदमी अपनी बहादुरी साबित करने के लिए, अपनी गैरत दिखाने के लिए या महज रियाकारी के लिए, वो शोइंग ऑफ के लिए वो क़िताल करता है। अय्यु ज़ालिका फी सबीलिल्लाह, इनमें से कौन सी चीज अल्लाह के रास्ते में कही जाएगी? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ातल लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया फी सबीलिल्लाह, कि जो इसलिए जिहाद करता है कि अल्लाह का कलीमा बुलंद हो, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद है। अल्लाह का कलीमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कब बुलंद होगा? जब लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसको कबूल करेंगे तो बुलंद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिहाद उस वक्त किया जाता है जब लोग उस कलीमे से लोगों को, दूसरों को रोक रहे हो, रियासत रोक रही हो। ये जिहाद तलब, जिसको हम अरबी में जिहाद तलब, ये इक़दामी जिहाद कहते हैं, इंग्लिश में ऑफेंसिव वॉर कहते हैं। ये उसके ये हदीस उसकी तायीद करती है कि किस मकसद से होता है। एक और मैं आपको बता दूं, ये हदीस आप अपनी एक स्ट्रीम पर लेटर्स का बड़ा हवाला दे रहे थे हजरते, और वो गलत हवाला था। वो इस तरीके से कि आप ये कहने लगे कि भाई जब फतेह मक्का हो गई, फतेह मक्का के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करीब के इलाके थे उनको लेटर्स भेजे। फतेह मक्का के बाद लेटर्स नहीं भेजे, बल्कि सुलह हुदैबिया के बाद लेटर भेजे। और उसमें से एक लेटर भेजा रोमन एम्परर को,
رومن ایمپرر کے پاس جب لیٹر پہنچا تو اس میں لکھا ہوا تھا, اور یہ بخاری اور مسلم میں ہے, اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو تو تم سلامتی, تمہارے اوپر سلامتی ہوگی. فَإِنَّكَ إِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ, اگر تم نے انکار کیا تو جتنے تمہارے یہاں فارمرز ہیں, چونکہ اس زمانے میں فارمنگ جو ہے وہ بنیادی پیشہ تھا اس علاقے کا, تو جتنے بھی تمہاری عوام ہیں فارمرز, ان سب کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اسلام سے روکنے کا تم سبب بنے ہو. تو یہ اب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دھمکی بھرے خطوط تھے, یہی تو دعوت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ اس دعوت کو دھمکی سمجھ رہے تھے. یہ آپ کی سمجھ کی داد دینی چاہیے لوگوں کو. اچھا, ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ ہم سے یہاں اپنی اسٹریم پر جا کر رونے لگے کہ آپ کو اسٹریم سے نکالا گیا. آپ کو اسٹریم سے بالکل نہیں نکالا گیا, ڈیبیٹ ختم ہو گئی تھی. ڈیبیٹ جب تک ختم نہیں ہوئی تھی آپ کو نہیں نکالا, ایک بار تب آپ خود گئے واپس آ گئے. ڈیبیٹ ختم ہو گئی تھی, اس کے بعد پھر آپ جب آپ خامخواہی بولے جا رہے تو آپ سے کہا بھائی ڈیبیٹ ختم ہو گئی, اب آپ نکلیے, دوسروں کو موقع دیجیے, کیونکہ آپ سے وہ شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی. ایک جگہ جہاں آپ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں, اب اول تو ہر جملے میں ایکسپوز ہوئے ہیں, لیکن بنیادی آپ کو معلومات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں فارس, آپ کہہ رہے ہیں کسرا, میں کہہ رہا ہوں فارس, آپ کہہ رہے ہیں کسرا. اب آپ مجھ پر الزام لگا رہے جا کر کے بتاؤ میں تو فارس کی بات کر رہا تھا, میں تو کسرا کی بات کر رہا تھا, مفتی صاحب فارس کی بات کر رہے تھے, تو دونوں الگ الگ ہیں. آپ کو ان دونوں میں فرق پتا ہے؟ حدیث رکھ دو, فرق دکھ جائے گا جناب. وہاں 3 الگ الگ جگہوں کے نام بولے, اس میں فارس الگ ہے, کسرا الگ ہے, اور کیسر الگ ہے. یہ تینوں جگہیں ہیں, یہ تینوں جگہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا کہنے بھائی. بھائی کامنٹ میں سب لوگ مرزا غالب کو داد دیں, واہ واہ کہیں. اتنا زبردست نکتہ, اتنا زبردست نکتہ تاریخ انسانیت میں آج تک کسی نے نہیں پیش کیا کہ کیسر کسرا ایک جگہ کا نام ہے, قیصر دوسری جگہ کا نام ہے, فارس تیسری جگہ کا نام ہے. سب لوگ واہ واہ کہیں. اس پر تو ایسی داد بنتی ہے کہ مرزا غالب جو اصلی والا تھا اس کو بھی نہیں ملی ہوگی. حدیث پیش کریں, اس پہ تو بات کرنے نا. رکو نا یار, حدیث پیش کریں دوبارہ. ارے اچھی طرح داد وصول کر کے جانا, اچھی طرح داد وصول کر کے جانا, اتنی جلدی کیا کریں. مسلم جو کہتے ہیں ہم نے اسلام کا مقابلہ کرنا ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ کس بھائی بھائی چینل چلانا ہے. جی اس پر تو دبا کے واہ واہ ہو رہی ہے, دبا کر واہ واہ ہو رہی ہے. جناب اسے رکھے تو صحیح 315 میں کو. وہ ڈیبیٹ, وہ جو رکھنا تھا جو نہیں رکھنا تھا وہ سب ڈیبیٹ میں ہو چکا ہے, جس کو دیکھنا وہ جا کر دیکھ لے. ابھی تو ہم آپ کے بارے میں جو ابھی آپ نے کہا ہے, جو ابھی آپ نے کہا ہے, ہم تو اس پر واہ واہ کر رہے ہیں آپ کے لیے. میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں, سنیے میں آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. قیصر رومن ایمپرر کا لقب ہے, اور کسرا پرشین ایمپرر کا لقب ہے. کسرا جگہ کا نام نہیں ہے, قیصر جگہ کا نام نہیں ہے, یہ وہاں کے بادشاہوں کے القاب ہیں. تو فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا, کسرا اس کا لقب ہے. آپ کسرا کسرا کر رہے تھے, تو ہم چاہے کسرا کی بات کریں یا فارس کی بات کریں, یہ ایک ہی چیز ہے. فرق اتنا ہے کہ کسرا لقب ہے بادشاہ کا, اور فارس علاقے کو کہتے ہیں پرشین ایمپائر, اسی کو عربی میں فارس کہہ دیتے ہیں. تو بھائی اتنا اس میں ایک لائن میں کنفرم ہو جائے گا کہ تینوں نا. پھر مجھے کہتا ہے جی نکال دیا, ایک منٹ رک ذرا نا, جہاں پکڑا جاتا ہے وہاں چر چر رک ذرا ایک منٹ. یہ کیا حضرت سے پوچھ لیں کہ مصر اور فرعون دو علیحدہ علیحدہ جگہ تو نہیں ہے کہیں؟ ہاں, فرعون ان کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے جو میرے خیال سے کہیں فرانس میں نہ ہو. ہاں بالکل. نہیں, اس حدیث کو ایک بار پیش کریں, اس حدیث کو ایک بار پیش کریں. وہ آپ اپنے چینل پر کرتے رہنا, ہم پیش نہیں کریں گے. ہم آپ سے اس وقت ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. اب مجھے ایک بات بتائیے, جو 2 میں نے حوالے قرآن کریم کے پیش کیے ہیں جس میں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قرآن نے واضح انداز سے کہہ دیا, کیا یہ غلط ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ 9/29 کے بعد جتنی بھی اوفینسو جنگیں ہوئی ہیں, آپ مجھے اس سے نہیں, آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا, میں نے حوالہ قرآن کا دیا یا نہیں دیا؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے راستے سے روکنا جہاد کا سبب ہے. جب تک مکہ والوں سے لڑنے کے بہانے بنائے جا رہے تھے تب تک یہ چیزیں ہیں. کیا ساری جنگوں میں ایک منٹ رک جاؤ. سنیے مرزا غالب, جو آپ کو کہنا ہے وہ آپ اپنے چینل پر اس کی تعبیر کیجیے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے غلط کہا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہو, آپ کو اختیار ہے. آپ اپنی اسکرین پر جا کر مجھے کتنا بھی غلط ثابت کریں, آپ کو اختیار ہے. لیکن کیا میں نے جھوٹ بولا؟ جی بالکل, ساری جنگوں پہ یہ بات اپلائی نہیں ہوتی بھائی. یہ اگر قرآن میں کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ جھوٹ کیسے ہو جائے گا؟
قرآن میں اگر کیونکہ لکھا ہوا ہے تو وہ جھوٹ کیسے ہو جائے گا؟ کمزوری کی حالت والی آیتیں آپ پیش کر رہے ہیں بھائی یہ